الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگ اور دوستو، ذی الحجہ کا یہ آخری جمعہ ہے. عالم ارواح کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے تمام کے تمام انسانوں کو جمع کیا تھا. جس طریقے سے عرفات کے میدان کے اندر اس سال حجاج کرام جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے فریضے کو ادا کرتے ہیں، وہی عرفات کے میدان کے اندر لوگوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے عالم ارواح کے اندر تمام کے تمام انسانوں کو جمع کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح کے اندر انسانوں سے 2 وعدے لیے. آج کے اس بیان کے اندر آپ حضرات کے سامنے ان 2 وعدوں کا تذکرہ کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو جو بنایا ہے، انسانوں کو باڈی کے اندر جو کام کر رہی ہے وہ اللہ کا امر ہے، اللہ کی روح ہے. جب تک اللہ کا امر، اللہ کا حکم بندے کے اندر رہتا ہے، بندہ چلتا پھرتا رہتا ہے، بندہ اپنے کام کاج میں لگا رہتا ہے. لیکن جیسے ہی اس کے اندر سے اللہ کا حکم اور اللہ کا آرڈر نکل جاتا ہے، اب انسان کو دیکھ کر گھبرانا شروع کر دیتا ہے. یہ باڈی بھی ایک مکان ہے. جیسے انسان مکان بناتا ہے، مکان کے اندر اگر بیوی بچے نہ ہو، اکیلے مکان کے اندر انسان کو رہنے میں گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے. آپ کو تجربہ ہوگا چھٹی کے ایام میں اگر بیوی میکے چلی جاتی ہے، گھر خالی رہتا ہے، تو خالی گھر کے اندر انسان رہ کر اپنے آپ کو گھٹن محسوس کرتا ہے، پریشانی محسوس کرتا ہے. جس طریقے سے دنیا کے مکان کے اندر جب تک انسان نہیں بستے، وہ مکان کے اندر ڈر محسوس ہوتا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو بھی ایک مکان کی شکل کے اندر بنایا ہے. اس مکان کے اندر اللہ کی روح کام کر رہی ہے، اللہ کا امر کام کر رہا ہے. جب تک اللہ کا امر کام کرتا ہے، بندہ بندے سے محبت کرتا رہتا ہے. جب اللہ کا امر نکل جاتا ہے، انسان اپنے باپ کے باڈی کو دیکھ کر گھبرانا شروع کرتا ہے، بیٹے کی باڈی کو دیکھ کر گھبرانا شروع کر دیتا ہے. فطرت باخبر کر دیتی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے بنایا تھا وہ چیزیں بعین ہی اس کے اندر موجود ہیں. اس کے ہاتھ موجود ہے، اس کا چہرہ موجود ہے، اس کا پیر موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. موجود ہونے کے باوجود انسان اس کو اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتا. فطرت باخبر کر دیتی ہے کل شیء یرجع الی اصلی، ہر چیز اپنی اصل کی طرف چلی جاتی ہے. اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا، انسان کو مٹی کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے. اللہ نے انسان کے جسم کو 4 چیزوں سے بنایا: آگ، پانی، مٹی، ہوا. 5 چیزوں سے، آگ، پانی، مٹی، ہوا. اور یہ تمام کی تمام چیزیں مکان جو جسم کے لائن کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ضروریات کو دنیا کے اندر رکھ دیا. انسان جیسی غذا کھاتا ہے ویسی بدن کے اندر صحت ہوتی ہے. جیسی چیزیں کھائے گا ویسا ہی انسان تندرست ہوتا ہے. دنیا کی چیزوں سے انسان کا مکان، انسان کی باڈی صحت مند ہوتی ہے، لیکن انسان کی باڈی کے اندر جو اللہ کا حکم کام کر رہا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ہر انسان کے اندر جو آتمائیں کام کرتی ہیں، جو روحیں کام کرتی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اللہ کا امر ہے. اب اللہ کا جو روح انسان کے اندر ہے، روح عالم ارواح سے آئی ہوئی ہے. روح کو تسکین پہنچانے کے لیے بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتے ہیں، پیاس لگتی ہے، پانی پیتے ہیں، بیماری آتی ہے، دوا کھاتے ہیں. دوا کھانے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے. روح بھی انسان کی بیمار ہو جاتی ہے. روح کی تسکین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم رکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر انسان روح کو تسکین پہنچانا چاہتا ہے، روح کو آرام پہنچانا چاہتا ہے، تو قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح آرام کیسے ہوگی؟ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے انسان کی روح کو اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے، انسان کی روح کو سکون ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روح عالم ارواح سے آئی تھی. روح دنیا کی چیزوں سے سکون نہیں ہوگا، روح کو گانوں سے سکون نہیں ملے گا، بلکہ روح کو ذکر اللہ سے سکون ملے گا، روح کو قرآن کریم کی تلاوت سے سکون ملے گا، روح کو اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھنے کے بعد روح کو سکون ملے گا. آپ کو اس کا تجربہ ہوگا. آپ کسی اللہ والے کے بیان کے اندر بیٹھ جائیں یا کبھی جماعت میں چلے جائیں، جانے کے بعد انسان دل کے اندر ارادہ کرتا ہے اب جانے کے بعد میں نماز کی پابندی کروں گا، جانے کے بعد میں ذکر و اذکار کی پابندی کروں گا. جیسے اپنے تمام کے تمام اوقات کو اللہ کے راستے میں گزار رہا تھا، اسی طریقے سے میں اپنے مقام پر جا کر اپنے وقتوں کو گزاروں گا. لیکن جب انسان اپنے مقام پر آتا ہے، شیطان اس کو اچک لیتا ہے. شیطان کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی تقاضے کے بنا پر اس کو مسجد سے دور کرتا چلا جاتا ہے. لیکن دل کے اندر ارادہ تھا، دل کے اندر ارادہ تھا، وہ ارادہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. اسی لیے جب انسان روح کو مضبوط کرے گا، روح کو مضبوط کرے گا، ذکر اللہ کی کثرت کرے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر بٹھائے گا، تو پھر اس کی روح مضبوط ہو جاتی ہے، پھر اس کی روح طاقتور ہو جاتی ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک مرتبہ ایک انسان نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا؟ خواب میں یہ دیکھا کہ میرے پیچھے
ایک اژدہا پیچھے لگا ہوا ہے. سانپ کے خواب کے اندر، نیند کے اندر جب انسان سانپ دیکھتا ہے اور بڑا اژدہا دیکھتا ہے اور اژدہا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، گھبرانا شروع کر دیتا ہے. نیند کے اندر گھبراتے گھبراتے راستے کے اندر ایک ضعیف انسان ملتے ہیں. یہ آدمی ہٹا کٹا تھا، اس کے پیچھے جو اژدہا لگا ہوا تھا وہ بھی ہٹا کٹا تھا، وہ بھی بہت بڑا اژدہا تھا، بڑا سانپ تھا. جب اس ضعیف آدمی سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے اس سانپ سے بچا لیجئے، وہ ضعیف آدمی کہتا ہے کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے، میں اس سانپ سے تمہیں نہیں بچا سکتا. خیر، اس سانپ کے ڈر کی وجہ سے بھاگتا جاتا ہے، بھاگتے بھاگتے اچانک اس کو ایک ٹیلا نظر آتا ہے. وہ ٹیلے کے اوپر چڑھتا ہے، دیکھا کہ سانپ اس کے ٹیلے کی طرف بھی اوپر چڑھنا شروع کر دیا. اچانک اس کو ٹیلے کے اس طرف، یعنی پہاڑ کے اس طرف اس کو چھوٹے چھوٹے بچے نظر آتے ہیں. اس کے اندر اس کی ایک چھوٹی سی بچی نظر آتی ہے. وہ بچی جیسے ہی اپنے ابو کو دیکھتی ہے، وہ بچی اپنے ابو کو ہاتھ پھیلا کر کہتی ہے، ابو جان آ جائیے، ابو جان آ جائیے. باپ جب اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے، فرط محبت کے اندر فوراً پہاڑ سے وہاں کود جاتا ہے اور کودنے کے بعد بچی کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے. وہ اژدہا اب قریب نہیں آتا، وہ اژدہا دور کھڑا ہو جاتا ہے. بیٹی سے پوچھتا ہے، بیٹی جب میں تمہارے پاس آ گیا، تمہارے پاس آنے کے بعد وہ اژدہا فلاں وہیں پر کھڑا ہو گیا ہے، کہ وہ اژدہا کیا ہے؟ کون سی بلا میرے پیچھے لگ گئی؟ بیٹی کہتی ہے کہ ابو جان، وہ اژدہا آپ کے برے اعمال ہیں، وہ اژدہا آپ کے برے اعمال ہیں. اور جو ضعیف انسان کی صورت کے اندر، ضعیف انسان کی شکل کے اندر جو راستے کے اندر آپ کو 2-3 مرتبہ ملے، وہ تمہارا ایمان ہے، وہ تمہاری روح ہے. تو انسان جیسے عمل کرے گا، انسان جیسے عمل کرے گا، ویسے ہی اس کے اندر ایمان کے اندر پاور پیدا ہوگی، اس کی روح مضبوط ہوتی چلی جائے گی. اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے. ایمان بڑھتا کب ہے؟ جب انسان ایمان کے تذکرے کرتا ہے، جب ایمان کے بولتا رہتا ہے، ذکر اللہ کی کثرت کرتا رہتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، اب اس کا ایمان بڑھتا ہے. یہ بڑھتا ہوا ایمان اس کو اچھے اعمال کے اوپر کھڑا کرتا ہے. تو خیر، اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر جو اللہ کا حکم کام کر رہا ہے، وہ اللہ کی روح کام کر رہی ہے، وہ روح کام کر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے عالم ارواح کے اندر تمام کے تمام روحوں کو جمع کیا. یعنی وہاں پہ مسلمان نہیں تھے، وہاں پہ کافر نہیں تھے، وہاں پر یہودی نہیں تھے، تمام کی تمام روحیں جمع تھیں. ان تمام روحوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا. اس کے اندر نمک حرام بھی تھے، نمک حلال بھی تھے، ہرجائی بھی تھے، یکجائی بھی تھے، کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، نصرانی بھی تھے، یہودی بھی تھے. تمام کی تمام روحیں چونٹی کی شکل کے اندر روحیں جمع تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام روحوں سے مخاطب ہوئے، کیا کہا؟ الستو بربکم، الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ اس وقت تمام کے تمام روحوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا، اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں، آپ ہی نے ہم کو پیدا کیا ہے. ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، عالم ارواح کے اندر اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا. جب ہم نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر لیا، قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی گواہ بنایا، اور گواہ بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام مجموع سے، یعنی روحیں جو انسانی شکل، روحیں انسانوں کی روحیں جو چونٹی کی شکل کے اندر عالم ارواح کے اندر موجود تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام روحوں سے خطاب فرمایا. کیا خطاب فرمایا؟
خطاب یہ فرمایا، بیان یہ فرمایا، بتایا اے اولاد آدم میں تجھے انسانی شرافت کا تاج پہنا کر دنیا کے اندر بھیجنے والا ہوں، میں تجھے انسانی شرافت کا تاج پہنا کر دنیا کے اندر بھیجنے والا ہوں، دنیا کی تمام چیزوں کو تیرے لیے مسخر کر دوں گا، زمین و آسمان کو میں تیرے لیے مسخر کر دوں گا، حتیٰ کہ زمین اتنی مضبوط زمین، اگر اس زمین کے اندر کوئی ایک دانہ بوئے گا وہ دانے کو 100 دانوں کے اندر بدل کر تیری امانت کو واپس کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو انسان کے لیے بنایا، پوری کائنات کو انسان کے لیے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے فرماتا ہے کہ تمہیں اللہ کی ربوبیت کو دیکھنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے اندر سے پانی کو برسایا، پانی کو برسانے کے بعد زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار پھل نکال رہے ہیں، طرح طرح کے پھل نکال رہے ہیں، اور آسمان سے پانی برستا ہے، ہر پھل کو پانی ایک جیسا مل رہا ہے، کھاد ایک جیسے مل رہی ہے، لیکن ہر پھل کا ذائقہ الگ نظر آ رہا ہے، ہر پھل کا ذائقہ الگ نظر آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ کون سی ذات ہے جو ہر پھل کے اندر الگ الگ ذائقے پیدا کر رہا ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ ہر ایک درخت کو پانی ایک مل رہا ہے، ہوا ایک مل رہی ہے، سورج ایک مل رہا ہے، روشنی ایک مل رہی ہے، لیکن پھلوں کے ذائقے مختلف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے مزاج سے واقف تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پھل کے الگ الگ ذائقے پیدا کر دیے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، والجبال اوتادا، کیا ہم نے پہاڑوں کو تمہارے لیے میخ نہیں بنایا، والجبال اوتادا وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے رات کو تمہاری تھکاوٹ کی دور کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ انسان دن کے اندر بیٹے کا انتقال ہو گیا یا کسی سے جھگڑا ہو گیا، انسان ڈپریشن کے اندر جاتا ہے، انسان غصے کے اندر آ جاتا ہے، جب تک اس کو نیند نہیں ملتی، جب تک اس کو آرام نہیں ملتا، اس وقت تک اس کا ٹینشن بھی دور نہیں ہوتا، وہ پریشان رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کیا ہم نے نیند کو تمہاری تھکاوٹ کے دور ہونے کا ذریعہ نہیں بنایا؟ انسان پورے دن کام کرتا ہے، کام کر کے تھک جاتا ہے، رات کے جب میٹھی نیند سوتا ہے، سونے کے بعد اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنوا رہے ہیں کہ ہم نے تمام کی تمام چیزیں تمہارے لیے بنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس پہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں؟ میری نعمتوں کو دیکھ کر، میری نعمتوں کا استعمال کر کر کے، میری نعمتوں کو استعمال کر کر کے بھی اگر تمہیں میری خدائی نظر نہیں آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، کہ تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، تمہیں مدرسوں میں جانے کی ضرورت نہیں، قرآن اٹھانے کی ضرورت نہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تم دودھ کا گلاس ہاتھ میں لے لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے؟ دودھ کا گلاس ہاتھ میں لے لو۔ دودھ کا گلاس ہاتھ میں لینے کے بعد سوچو 1 منٹ کے لیے کہ دودھ کہاں سے آیا، اس کا جس جانور سے دودھ نکل رہا ہے اس کا فضلہ بدبودار، اس کی رنگت خراب، اس کے بدن کے اندر خون، اس کے اندر نجاست ہی نجاست میں ہمیشہ گرد آلود رہتا ہے، گندا رہتا ہے، لیکن اس پاک ذات نے اس گندی چیز سے، اس کالی بھینس سے سفید دودھ نکالنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفید دودھ کے اندر خون کی آمیزش نہیں رکھی، اس سفید دودھ کے اندر بدبو کی آمیزش نہیں رکھی، نجاست کی آمیزش نہیں رکھی۔ کیوں؟ میرا بندہ بڑا نازک والا ہے، میرا بندہ کہیں میری نعمتوں کو دیکھ کر نعمتوں کو ٹھکرا نہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لبنن خالصا سائغا للشاربین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کالی بھینس سے خالص دودھ اللہ تبارک و تعالیٰ نکال رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
اس چیز کو دیکھ کر بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے بن جاؤ۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا والخیل والبغیل والنخیل، اس زمانے کے اندر انسانوں کی سواری کے لیے جانوروں کا استعمال ہوا تھا۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تُصْرِحُونَ، مویشی کے اندر، جانوروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے خوبیاں رکھی ہیں، اچھائیاں رکھی ہیں۔ اس زمانے کے اندر، پہلے زمانے کے اندر جس کے پاس زیادہ جانور ہوا کرتے تھے وہ سب سے زیادہ مالدار سمجھا جاتا تھا۔ اور آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے اندر بڑی برکت رکھی ہے، بکریوں کے اندر بڑی برکت رکھی ہے۔ جو لوگ بھی بکری چلانے والے ہیں، آپ دیکھیں ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں رکھ رکھی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جانوروں کے اندر تمہارے لیے بڑی خوبصورتیاں ہیں، جانور تم سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ ابھی قربانی کے ایام گزرے ہیں، قربانی کے چند دن پہلے ہم جو جانور لے کر آئے وہ جانور ہم سے کتنا مانوس ہو جاتا ہے، ہمارا دل اس سے کتنا لگ جاتا ہے۔ ذبح کرنے کے اندر بھی، قربانی کرنے کے اندر بھی دل کو کڑن محسوس ہوتی ہے، دل کے اندر افسوس پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کے نام پر اللہ کی بارگاہ میں اپنے جانور کو قربان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا جانوروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں رکھی ہیں۔ اور آگے آگے آیت فرمائے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وقت کی ضرورت کے حساب سے ہم جو چاہیں گے پیدا کرتے چلے جائیں گے۔ مفسرین نے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کے تحت لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک دنیا کے اندر جتنی چیزیں وجود میں آئیں گی، چاہے وہ ہوائی جہاز ہو، چاہے وہ پانی کا جہاز ہو، چاہے کوئی بھی سواری ہو، کوئی بھی سواری ہو، تمام کی تمام سواریاں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم ضرورت کے وقت جو چاہیں گے اور بھی پیدا کر دیں گے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کا جو دور تھا، انسان جانوروں سے فائدہ اٹھاتا، جانوروں کی سواری کیا کرتا تھا، گھوڑوں پر سوار ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور جب جیسی ضرورت ہوگی ویسے پیدا کرتے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے بندوں کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی چیزیں بنائی ہیں، تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، اور اللہ نے انسانوں کو اپنے لیے بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میرے بندو تم اپنی ذات کے اندر غور کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان سے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنی ذات میں غور کرو گے، اپنی باڈی میں غور کرو گے، تمہیں اللہ وہاں نظر آئے گا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں کان دیے، ہم نے تمہیں آنکھیں دی، ہم نے تمہیں زبان دیے، اور ان تمام کے ساتھ ساتھ ہم نے معاشرے کے اندر کچھ اندھے پیدا کر دیے، کچھ بیمار پیدا کر دیے، کچھ غریب پیدا کر دیے، کچھ لنگڑے پیدا کر دیے، تاکہ تم اپنی نعمتوں کے اوپر اتراؤ نہیں، تم اپنی نعمتوں پر اتراؤ نہیں۔ انسان بھول جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک ایسے قطرے سے پیدا کیا ہے، ایسے قطرے سے پیدا کیا ہے جس کا نام لینا گوارا نہیں کرتا، لیکن جب انسان جوانی کے عالم کے اندر آتا ہے، جب انسان کو دولت کا نشہ آتا ہے، جب انسان کو طاقت کا نشہ آتا ہے، انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، دوسری جگہ فرمایا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، میرے بندو کیا تم یہ سوچتے ہو تم میرے پاس لوٹا کر نہیں آؤ گے؟ تم کو میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ دنیا میں جب انسان آیا ہے، دنیا میں ہمیشہ رہنے کے واسطے نہیں آیا، دنیا میں آیا ہے آخرت کی تیاری کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے یہ آخرت کے واسطے بنائی۔ عالم ارواح سے ہمارا سفر شروع ہوا، عالم ارواح سے ماں کے پیٹ کے اندر آئے، ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں جائیں گے، دنیا کے پیٹ سے پھر میدان حشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کھڑا کرے گا۔ اس لیے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
اپنی مان کا زندگی گزارنے والا بنائے۔ دیکھو عزت کا مالک، ذلت کا مالک، تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ بندے کو چاہیے بندہ اللہ کی مان کا زندگی گزارنا شروع کرے، ہر وقت ہمیں اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا انی قریب، میں تمہارے بہت زیادہ قریب ہوں۔ جو بندہ جتنا زیادہ اللہ سے فریاد کرتا ہے، جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ قریب ہے۔ اس لیے میرے دوستو، دنیا کے حالات ہمیں بتا رہے ہیں اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ مسلمانوں سے ناراض ہے۔ کیوں ناراض ہے؟ بیٹا اگر غلطی کرتا ہے تو باپ کو زیادہ غصہ آتا ہے، پڑوس والے کو غصہ نہیں آتا۔ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لائے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے اگر ہم اچھے نہیں بنیں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرو گے، تم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لا کر کھڑا کر دے گا۔ وہ کیا کریں گے؟ پھر اللہ سے معافی بھی مانگیں گے، اللہ سے توبہ بھی کریں گے، اللہ سے مانگنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے انی قریب، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے سوال کریں، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں، اذا سألک عبادی کہ اللہ کہاں ہیں، فانی قریب، اللہ تمہارے بہت زیادہ قریب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اللہ بڑوں کے پاس بہت سارے وسیلے لگانے پڑتے ہیں۔ اللہ تبارک فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ انسان کے اندر، جانوروں کے اندر، ہر چیز کے 3 رگیں ہوتی ہیں، تیسری رگ کاٹنے کے بعد جانور حلال ہو جاتا ہے۔ تیسری رگ جو سب سے بڑی رگ رہتی ہے، اس کے اندر جان رہتی ہے، اللہ فرماتے ہیں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب اب اللہ ہمارے اتنا قریب ہے، ہمیں چاہیے ہم اللہ کو منوانے کی کوشش کریں، توبہ اور استغفار کرنے کی کوشش کریں۔ ہر انسان اپنے حساب سے اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے میرے کسی عمل کی وجہ سے، میرے کسی کرتوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دنیا کا حالات کو بگاڑ رکھے ہیں۔ اس لیے ہر انسان جب توبہ اور استغفار کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دیں گے، دنیا کے حالات کو بدل دیں گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔